بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ موضوع بہت ہی دلچسپ اور ہنسنے ہنسانے والا ہے۔ کل سے پوری قوم جو ہے وہ اس خاتون جسٹس عائشہ ملک اس نے جو کامنٹس کیے تھے اور احمقانہ سوال کیا تھا، اس حوالے سے دنیا جو ہے وہ خوب ہنس رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان سے باہر بھی اب تو سوشل میڈیا کی بدولت یہ ساری جو حماقتیں ہیں یہ نشر ہو رہی ہیں، تو سپریم کورٹ نے جب اس کو ایکسپوز کیا تو اس کے بعد سے یہ خاتون جو ہے سوشل میڈیا پر یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ اس کا جو سوال تھا وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے سب نے سن لیا ہوگا کہ بھئی فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کون سنے گا۔ اب اس حوالے سے کافی دوستوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اب مجھے تو یہ اس کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ جیسے ہماری سپریم کورٹ میں بھی عثمان بزدار کا جو فیمیل ورژن ہے وہ لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہی کچھ جو ہے عثمان بزدار جب وہ پنجاب میں تھا تو اسی طرح کی حماقتیں وہ کرتا تھا۔ اس سے ایک بار کسی نے جب یہ کورونا والا سلسلہ تھا تو وہ اپنے ایک ایسے پوچھتا ہے یار کورونا بڑھتا کس طرح، یعنی کورونا کاٹتا کیسے۔ تو اس حد تک وہ بھی انوسینٹ قسم کا احمد کہہ لیں، انوسینٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، خیر وہی صورتحال ہے کہ یہ بھی خاتون کہنے کو کہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہارورڈ کی پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں نے یہ کسی کی دلیل سنی کہ جی ہارورڈ سے پڑھ کر آئی ہے تو اس کے بارے میں یہ بڑی کمپیٹنٹ ہے، تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک جو ہے آکسفورڈ والا بندہ بھی موجود ہے، اس کو ہم نے 3.5 سال بھگتا اور اس نے ہمارے ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا۔ تو یہ ہارورڈ اور یہ آکسفورڈ یہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گدھے پر آپ جتنی کتابیں ڈال کے اس کو روز ہارورڈ یا آکسفورڈ لے جائیں تو وہ کھوتا ہی رہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، تو اس لیے یہ دلیل جو ہے بے معنی ہے کہ اس نے فلاں جگہ سے گریجویشن کی ہے، یہ فلاں جگہ سے گریجویشن کی ہے۔ اور یہ خاتون جو ہے بہرحال اس کو جو لایا ہی گیا تھا، اس کو کہتے ہیں نا اس کی جو ابتدا ہوئی تھی اس پودے کی وہی بہت غلط تھی۔ جب اس کو لانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت جسٹس گلزار جو ہے وہ تو میرے خیال میں ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ اس وقت چیف جسٹس تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور پیچھے وہی جو ہمارے پنڈی والے جرنیل اور وہ جو جنرل فیض حمید تھا، یہ لوگ تھے، انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ بھائی اس خاتون کو جو ہے سپریم کورٹ لایا جائے۔ اب یہ اس وقت جونیئر خاتون تھی، 4تھے نمبر پر تھی یہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ انہوں نے پہلی بار کوشش کی سپٹمبر 2021 کی بات ہے یہ۔ اب اس وقت بڑا شور مچایا ہو جی یہ پہلی فیمیل آ رہی ہے، ویمن امپاورمنٹ ہوگی، وہ خواتین کو اور اچھا جو ہے اس سے میسج جائے گا تو اس کو لے آئے، حالانکہ یہ جونیئر تھی۔ تو جو اس وقت جو قابل احترام سپریم کورٹ کے جسٹس تھے جو قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں، سینیارٹی کا خیال کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی صرف خاتون ہونے کے ناطے سے نہ لائیں، یہ تو زیادتی ہے، ڈسکریمنیشن ہے دوسری خواتین کے ساتھ۔ خواتین کو ضرور آگے لے کر آئیں، ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے لیکن میرٹ پر۔ تو خیر اس وقت جو ہے یہ کوشش ناکام ہو گئی، لیکن چونکہ اس کو لانے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ اب تو میرے بہت سارے دوستوں کو پتہ لگ گیا کہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، کس طرح یہ اپنے ججز لاتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کتنے سال بعد کون سا ہائی کورٹ سے کہاں پہنچے گا اور پھر کس وقت چیف جسٹس بنے گا تو اس سے کیا کام لینے۔ تو اس لیے یہ اس کی بھی لمبی اننگ ہے۔ یہ خاتون جو ہے 2031 تک اب سپریم کورٹ میں رہے گی اور چیف جسٹس بھی بنے گی۔ تو اس لیے جنرل فیض کی جو تھی وہ پہلا جو حملہ تھا وہ ناکام ہو گیا، تو اس نے وہ باز نہیں آیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ کچھ چند مہینوں کے بعد جو ہے پھر کوشش کی جنوری میں، اور جنوری 2022 میں انہوں نے فیض حمید کی جو کمپنی تھی لشکر تھا، اس نے دوبارہ اٹیک کیا اور اس بار انہوں نے محاذ جیت لیا۔ اور جو ووٹنگ ہوئی اس میں 5 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 4 نے اس کے خلاف، یعنی 1 ووٹ کے مارجن سے یہ جیتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ میں اس کی آنے کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹ پائے جاتے تھے، اور یہ چاروں جو تھے وہ معقول ججز تھے۔ اس کے حق میں جو ووٹ ملے وہ جو جرنیلوں کا ٹاؤٹ تھا گلزار احمد، پھر ان کا جو وزیر قانون، اس طرح وہ لوگ تھے، لیکن جو اصل ججز تھے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، لیکن زبردستی بہرحال انہوں نے 1 ووٹ کی اکثریت سے جو ہے اس کو وہ لے آئے۔ اور مزے کی بات دونوں بار وہ جو اب جا چکا ہے ساسو ماں کا لاڈلا عمر عطا بندیال، اس نے اس خاتون کے جو ہے وہ حق میں ووٹ ڈالا تھا کہ بھائی اس کو لانا چاہیے۔ اب اس کو لانے کا مقصد جو ہے کوئی قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہے یا ویمن امپاورمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک دھڑا مضبوط کرنا ہے کہ بھائی جو کنٹرول ہے
سپریم کورٹ کے اوپر ایک گینگ ہتھوڑا گروپ جس کو میں کہتا ہوں وہ برقرار رہے، کوئی ایسا جو ہے بندہ سامنے نہ آ جائے جو کہ جو ہے ایک سپریم کورٹ کو نئی شکل دے دے۔ اور آپ دیکھ لیں کل سے یہ جب ان کی یہ کوششیں ناکام ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بالآخر بن گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں وہی سپریم کورٹ تھی، اس کا جو ہے وہ روپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے۔ کل انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کیا سارا کچھ، اور جب وہ وہاں پر جو گفتگو ہوئی اور انہوں نے جس طرح ان ججز کو ایکسپوز کروایا تو آپ کو سب پتہ چل گیا۔ تو یہ خاتون جو ہے اس کو سینیارٹی کا جو سب اوور رول کر کے یہ لایا گیا، اس کا مقصد جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ کل کو جب یہ چیف جسٹس بنیں گی تو پھر جس طرح ثاقب نثار سے انہوں نے کام لیا تھا اسی طرح کے کام اس خاتون سے لیں گے۔ تو اب یہ وہاں پہنچ گئی ہے، تو شکریہ اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ انہوں نے یہ جو براہ راست نشریات ہمیں دکھائیں، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیرا جو ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ تو اس وقت اس کے بارے میں بڑا سوشل میڈیا پر جو ہے لوگ بڑے بڑے مزے کی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ تو ایک توصیف احمد صاحب نے بڑی دلچسپ ٹویٹ کی ہے، کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتی، تمام ججز کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ آلو بخارے کی چٹنی میں آلو کہاں ہوتے ہیں، اور افغانی پلاؤ میں تو مجھے کبھی کوئی افغانی نظر نہیں آیا، اور کشمیر چائے جو ہوتی ہے اس میں تو بڑے عرصے سے کشمیر تلاش کر رہی ہوں، امید ہے جلد مل جائے گا، جسٹس عائشہ ملک۔ تو یہ صورتحال اب اس کی بن گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے حوالے سے جو اس کے اپنی تفرن تباہ کے اپنی مزاج کے مطابق جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کا ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک ایسی فیکٹری سے سنبھل ہو کر آتے ہیں کہ شرم حیا ڈھی ان پہ کوئی وہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کتنی آڈیو لیکس ہوئیں ساس کی اور دوسرے ججز کی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ ٹرکوں والا ججز بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری ایک مختلف قسم کی بریڈ ہوتی ہے، تو ہم لوگ تو خیر باتیں ہی کر سکتے ہیں نا، ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو عوام اپنی رائے کا اظہار کر رہی سوشل میڈیا پر کہ بھائی دیکھیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کس قسم کے جو ہے ہمارے اوپر ججز جو ہیں وہ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور اب عوام جو ہے وہ بے بس ہے، اسی لیے وہاں پہ جو 60,000 جو ہیں کیسز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اب یہ خاتون جو ہے یہ لمبی ریس کا گھوڑا، یہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نے 2031 جون تک غالباً اس نے رہنا ہے، اور اس نے پھر چیف جسٹس بھی بننا ہے۔ تو جب یہ چیف جسٹس بن جائے گی تو پھر یہ کیا حشر کرے گی، پھر نئے سرے سے وہ ثاقب نثار والا دور جو ہے وہ اس ملک میں واپس آ جائے گا۔ تو اب بے بسی ہے۔ اب اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ شاید وہ اس قسم کا آپریشن کلین اپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کر پائیں گے۔ کل جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اس میں انہوں نے اعجاز الاحسن کو ساتھ ملا لیا۔ تو یہ اب بہت زیادہ جو شرافت اور یہ اس طرح کی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ آپریشن کلین اپ مکمل نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے اندر ان گھس بیٹھیوں کو شامل کریں گے تو وہ تو کبھی بھی آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو اتنا مسٹر نائس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے، جب سرجن جب آپریشن کرتا ہے تو وہ پھر اس وقت لحاظ نہیں کرتا کہ مریض اس کو تکلیف ہونی ہے یا میں نے اس کا فلاں جو اس کو کاٹ دینا ہے۔ جب اگر اس کو شوگر کے جیسے پیشنٹ ہے تو اس کے بعض اوقات جو ہے باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں وہ کاٹنے پڑ جاتے ہیں، سرجن کاٹ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا میں نہیں اس سے تو اس کی یہ معذور ہو جائے گا، وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کی ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے، بعض اوقات ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ تو اس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو سرجن بن کے کام کرنا ہے، نہ کہ وہ اس پولائٹ بن کے آج جسٹس اعجاز الاحسن جیسے گھٹیا انسان کو، جو ہر طرح کے جتنے پچھلے دنوں ایسے کیسز ہوئے ہیں جن میں 2 نمبری ہوئی ہے وہ اس میں اس واردات میں شامل تھا، اس کو آپ ساتھ میں لا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے لیے جو ہے مشکلات خود کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ آپ ان لوگوں کو سائڈ لائن کریں۔ انہوں نے بہت مزے کر لیے ہیں، انہوں نے بہت کیسز سن لیے ہیں، آپ ان کی لسٹ دیکھیں 70-80% کیسز میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کچھ تھوڑے دنوں کے لیے ریسٹ دیں اور اس دوران جو ہے معاملات کو سیدھا کریں اور ان کو ان کی اوقات میں لائیں۔ لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ظاہر چیف جسٹس ہیں، وہ اپنے حوالے سے بہتر سوچتے ہوں گے، لیکن میری جو ذاتی رائے اس حوالے سے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے تھا جس طرح یہ بندیال کے دور میں جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ تھے، جسٹس جو یحییٰ تھے اور ایک مسعود، میرے ذہن میں نام نہیں آیا، تو یہ 3-4 ججز ہیں، ان کو بالکل نکرے لگائے ہوئے تھے۔ ان کو جو ہے کسی اہم بینچ میں نہیں بٹھاتے تھے، یا بٹھاتے تھے تو ان کے ساتھ اپنے اتنے لوگ بٹھا دیتے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے یہ اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکتے تھے۔
تو اب صورتحال جو تھی اس میں جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت تھی، لیکن قاضی صاحب نے پھر ان لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ اپنے شامل کر لیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس سے اب جان تو ظاہر ہے نہیں چھوٹ سکتی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو لانے والے جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ صرف ان لطیفہ سنانے کا یا اس کی حوالہ دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اس خاتون کا کردار کشی کی جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے، اور آپ چونکہ پاکستان کے مالک ہیں، آپ کو پتا ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کر کون رہا ہے۔ جو بار بار میں ایک پنجابی کی ہماری کہاوت ہے کہ بھئی برے نو نہ مارو، برے دی ماں نو مارو۔ تو جہاں بھی ایسی بات ہوتی ہے، میں عمران نیازی کے حوالے سے بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران نیازی اتنا مجرم نہیں ہے جتنا اس کو لانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عائشہ ملک ہے، جسٹس عائشہ ملک، اس کا بھی جو اس کو لانے والے ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، جسٹس گلزار نہیں، اصلی لانے والے فیض حمید جیسے لوگ، ان کا احتساب کریں۔ وہ تو ابھی بھی مزے سے بیٹھے ہوئے چکوال میں، وہ مونگ پھلی کھا رہا ہے، ابھی تک اس کو نہ جیل میں ڈالا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی نیب میں تحقیقات شروع ہوئی۔ تو جب تک ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے ہیرے جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ ایک اور مجھے جاتے جاتے میں آپ کو لطیفہ سنا دوں کہ ایک بے سرا سا بندہ تھا، وہ لگا ہوا تھا مسلسل گانے سنا رہا تھا، اور لوگ تنگ آئے تھے اور وہ جان نہیں چھوڑا۔ تو ایک بندہ بہت جب تنگ آیا تو اس نے کیا کیا، وہ اپنا پستول نکالا، ایک ہوائی فائر کیا اور پھر سٹیج پہ چلا گیا۔ اب وہ گلوکار جو تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا لے بھائی یہ تو مجھے مار دے گا، اس نے دیکھا ہوائی فائر بھی کیا، تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، حاجی منو معاف کر دیو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ اس نے کہا نہیں تو فکر نہ کر، میں تینوں نہیں مارنا، تو منو اے دس کہ تینوں ایتھے لے کے کون ہے۔ تو یہ ہے صورتحال ساری۔ اب معاملہ سارا یہ ہے کہ بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اس بے سری عورت نو سپریم کورٹ لے کے کون ہے، اور وہ ہے جنرل فیض، اور آگے جو تھے وہ تھے عمر عطا بندیال، جس سے گلزار، لیکن وہ بھی مورے تھے۔ اصل لوگ یہ پنڈی والے جرنیل ہیں، ان میں بس جو ہے وہ یہ کٹ پتلیاں نچاتے ہیں۔ چاہے آپ میڈیا میں دیکھ لیں، انہی کی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اینکرز آگے لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے، جو آپ کو نئے نئے بھاشن دیتے ہیں، نئی نئی اصطلاحات آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر کسی کو ہیرو اور کسی کو زیرو بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ ہیں جو کہ حکومت میں سیاستدانوں کو لے کر آتے ہیں، عمران نیازی جیسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ انہی کی مہربانی سے اتنا آگے تک پہنچتے ہیں، اور انہی کی مرضی سے آپ کو ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال جیسے ہیرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اب جو ہے تازہ ترین جو ہے آپ کو یہ جسٹس عائشہ ملک نظر آئی۔ تو ہماری توجہ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہونی چاہیے جو ان بے سروں کو سپریم کورٹ میں اور باقی جو فیلڈز ہیں ان میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اگر سارے پاکستانیوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو جب کبھی کوئی لوگ مل کر اس حوالے سے جد و جہد کریں گے تو پھر ایٹ لیسٹ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایسا نکلے گا جس سے حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ورنہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے تحریک چلی، اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا، پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہوئے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر پی ڈی ایم نے کیا، آخر میں آ کے انہوں نے پھر جرنیلوں سے کمپرومائز کر لیا۔ تو بھائی جب آپ نے برائی کی جو جڑ ہے، برے دی ماں جڑی ہے، وہ دے نال صلح کر لے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو یہ صورتحال ہے آج کی، کہ اب ہماری قسمت میں سپریم کورٹ میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں، تو اب آپ کو انصاف کیا ملنا ہے؟ وہی ایک سب سے بڑی ہماری عدالت ہے، اس عدالت کا یہ حال ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت رہ جاتی ہے، وہاں جائیں گے تو چلیں اللہ میاں تو انصاف کرے گا، اس وقت تک جو ہے صبر شکر کریں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ یہ ہماری نشریات لائیو نشریات دیکھی تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ رب رکھا۔